السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی، ہم لوگ کر رہے تھے شد والے حروف، اور امید ہے کہ آپ کو شد والے حروف سمجھ آ گئے ہوں گے کہ شد والا حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے پچھلے زیر زبر پیش والے حرف کے ساتھ اور ایک دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ۔ اور اس سے پہلے ایک دفعہ میں پچھلا دہرا دیتی ہوں کہ پہلا پیج ہم نے پڑھا تھا کہ 29 حروف ہیں، اور 29 حروف میں سے 7 موٹے ہیں، 3 نرم ہیں، 3 سیٹی والے ہیں، اور 6 حروف حلقی ہیں۔ حروف حلقی 6: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ نرم حروف تھے ثا، ذال، ذو۔ سیٹی والے تھے زا، سین، صاد۔ اور موٹے تھے خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ پھر ہم نے پڑھا تھا زیر زبر پیش۔ حرکات ہم نے پڑھی تھی، پڑھی حرکات اور کھڑی حرکات۔ پڑھی حرکات زیر زبر پیش کو کہتے ہیں، جو ذرا بھی لمبی نہیں ہوتی، اور کھڑی حرکات کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، 2 حرکات لمبے ہوتے ہیں، یعنی تھوڑے سے لمبے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا تنوین۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین کے معنی ہے نون کی آواز پیدا کرنا۔ اس کے بعد ہم نے جزم پڑھی کہ جزم والے 29 حروف میں سے 5 حروف ایسے ہیں جب ان پہ جزم آ جائے تو ہلا کے پڑھا جاتا ہے، یعنی قاف، طا، پا، جیم، دال۔ جب ان پہ جزم آئے گی تو ہلا کے پڑھیں گے، ان کا نام ہے حروف قلقلہ۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ کی کیا پہچان تھی کہ خالی الف، پیچھے زبر، کسی بھی حرف پہ زبر ہوگی تو وہ الف مدہ ہے، جیسے با زبر با، با زبر الف با، تا زبر الف تا، سا زبر الف سا۔ تو یہ الف مدہ ہیں سارے، یہ 2 حرکات لمبے ہوں گے۔ پھر اسی طرح ہم نے واو مدہ، جزم والی واو پیچھے کسی بھی حرف پہ پیش ہو، واو مدہ۔ اور اس کے بعد یا مد، جزم والی یا پیچھے کسی بھی حرف پہ زیر ہوگی تو یا مدہ، وہ بھی 2 حرکات لمبے ہوں گے۔ پورے قرآن مجید میں یا تو کھڑی حرکات لمبی ہوتی ہیں 2 حرکات، یا پھر حروف مدہ، اور کھڑی حرکات بھی حروف مدہ ہی ہیں، وہ بس لکھی ہوئی ویسے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے حروف لین پڑھے۔ حروف لین 2 ہیں: واو لین اور یا لین۔ دونوں کی پہچان کیا ہے؟ جزم والی یا پیچھے زبر، جزم والی واو پیچھے زبر۔ اس کے بعد ہم نے شد پڑھی۔ شد والا حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے پچھلے زیر زبر پیش والے حرف کے ساتھ ملا کے، اور ایک دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ۔ جی، اب ہم آئے ہیں مدات پہ۔ مدات کیا ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس طرح کی مد ڈلی ہوئی ہوتی ہے، یہ اس طرح کا نشان ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مد، اور مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، کھینچنا۔ تو حروف مدہ 3 ہیں، یہ کتنے لمبے ہوتے ہیں؟ 2 حرکات۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ او، جزم والی واو پیچھے پیش، 2 حرکات ہم اس کو لمبا کریں گے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ واو مدہ ہے۔ ذی، اب جزم والی یا پیچھے زال پہ زیر، یہ یا مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے، اور زال کو نرم بھی پڑھیں گے۔ نا، خالی الف ہے، پیچھے نون پہ زبر ہے، یہ الف مدہ ہے۔ اب دیکھیں تینوں ایک ہی اس میں آ گئے ہیں کلمے میں، تو
ہم نے مقدار کتنی رکھنی ہے؟ 2 حرکات، اور تینوں کو سیم مقدار میں لمبا کرنا ہے. اوذینا، اوذینا، اتنا. حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ای لا، فا زیر فی. اب دیکھیں زیر زبر پیش لمبی بالکل نہیں ہوں گی، کھڑی زبر اور کھڑی زیر یہ لمبے ہو رہے ہیں. ای لا فی، ای لا فی. امید ہے کہ آپ کو پڑھی اور کھڑی حرکات کی سمجھ اچھی طرح آ گئی ہوگی. ووریا، وو، اب واو الٹا پیش وو، را زیر ری، ووری، یا زبر یا، ووریا. اب الٹا پیش لمبا ہو رہا ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش یہ لمبے ہوتے ہیں، یا واو مدہ یا مدہ الف مدہ لمبے ہوتے ہیں. کتنے لمبے ہوتے ہیں؟ 2 حرکات. اب ہم نے ان کو لمبے صرف پورے قرآن میں یہی ہوں گے اور کوئی حرف لمبا نہیں ہوگا، لیکن یہ کتنے لمبے ہوتے ہیں؟ 2 حرکات. اور اب ہم نے ان کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کو اور کھڑی حرکات کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ 4 حرکات. ٹھیک ہے. اور 4 حرکات لمبا کرنے کے لیے کیا نشانی ہے کہ دیکھیں یہ ہے عین زبر آ، یہ تو زبر ہے لمبی نہیں ہوگی. تو زبر الف، تو آ تو. اب یہ دیکھیں الف مد ہے، خالی الف ہے، پیچھے زبر ہے، لیکن اس میں مد ڈل گئی ہے. مد ابھی ہم نے مد نہیں ڈالی، ابھی ہم نے لمبا نہیں کیا، کیونکہ الف مدہ ہے اور الف مدہ کے آگے کیا ہے؟ حمزہ. حمزہ 2 زبر ان، آ تو ان. اب یہ 4 تو تھا، اب اسی تو کو ڈبل کر دیا تو 4 حرکات لمبا ہو گیا. اس کی نشانی کیا ہے؟ جب بھی الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کے آگے حمزہ آ جائے گا تو یہ 4 حرکات لمبے ہو جائیں گے اور مد ڈل جائے گی. الف مدہ کو ہم 4 حرکات لمبا کر لیں گے. اب دیکھیں گے ہر الف مدہ کے آگے حمزہ ہے، الف مدہ کے آگے حمزہ ہے. دیکھیں یہ واو الف مدہ ہے، یہ حمزہ ہے، یہ حمزہ ہے الف مدہ، یا مدہ، یہ سب حمزہ ہے. جب بھی الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کے آگے حمزہ آئے گا تو اس کو ہم 2 سے 4 حرکات لمبا کر دیں گے. عین زبر آ، تو زبر الف، تو آ تو. حمزہ 2 زبر ان، آ تو ان. تو موٹا بھی پڑھیں گے. عین جو ہے حروف حلقی ہے، حلق کی طرف پیچھے زبان کو دبائیں گے تو انشاءاللہ نکل آئے گا. تو کو موٹا پڑھیں گے. غین موٹا ہے، سا نرم ہے، غین کو موٹا پڑھیں گے، سا کو سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. غین پیش غو، سا زبر الف سا، غو سا. حمزہ 2 زبر ان. اب دیکھیں الف مدہ تھا، حمزہ آ گیا تو یہ 4 حرکات ہم لمبا کریں گے. غو سا ان، غو سا ان. نون زیر نی، سین زبر الف سا، نیسا. حمزہ 2 زبر ان. اب سا الف مدہ تھا، آگے حمزہ آ گیا تو الف مدہ کو ہم نے 4 حرکات لمبا کرنا ہے. اور آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جب اوپر مد ڈلی ہوتی ہے تو اب آپ کو یہ پہچان ہو جانی چاہیے کہ یہ مد کیوں ڈلی ہوتی ہے. اس کو 4 الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کو 4 حرکات ہم نے لمبا کرنا ہوتا ہے کیونکہ حمزہ آگے آ گیا ہے. نیسا ان. حمزہ زبر آ، دال زبر الف دا، ادا. حمزہ 2 پیش ان، ادا ان. اب دیکھیں الف مدہ آگے حمزہ آ گیا، ادا ان. سین زبر سا، واو زبر الف وا، سوا. حمزہ 2 پیش ان، سوا ان. بیچ میں مد کا نام اس لیے نہیں لے رہی، تو زبر الف مد، ٹھیک ہے، تو کیونکہ آسانی کے لیے کہ اس میں بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، بوڑھے بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر کی عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں. تو اور میں کسی چیز کا نام نہیں لے رہی کہ اگر آپ مد کو ساتھ نہیں بھی پڑھیں گے تب بھی حمزہ لگنے کے بعد یہ مد ہی بن جائے گی. سواء. جیم زبر جا، زا زبر الف زا، جزا. اب 2 حرکات تھا، حمزہ آ گیا، حمزہ 2 پیش ان، جزا ان. جیم زیر یا جی، جی. اب دیکھیں یہ
یہاں تک تھا الف مدہ، اس کے آگے حمزہ آیا تو ہم نے 4 حرکات لمبا کیا، عطاءً غثاءً نساءً اداء سواء جزاء۔ اب ہے یا مدہ، جیم زیر یا جی، حمزہ زبر ا، جی ا۔ اب یہ 2 حرکات تھا یا مدہ، حمزہ آگے آ گیا تو ہم نے 4 حرکات لمبا کر دیا، اوپر مد ڈل گئی، جی ا، سین زیر یا سی، حمزہ زبر ا، سی ا۔ اب یا مدہ، آگے حمزہ آ گیا، ہم نے 4 حرکات لمبا کر دیا، سی ا۔ یا پہ یو، ضاد زیر یا دی، یو دی، حمزہ پیش او، یو دی او۔ با زبر با، را زیر یا ری، بری۔ اب یا مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے، جزم یا پیچھے زیر، لیکن آگے حمزہ آ گیا، حمزہ 2 پیش ان، بری ان، بری ان۔ اب ضروری نہیں ہے کہ کلمے کے آخر میں ہی حمزہ ہے، یہ بیچ میں بھی آ سکتا ہے، جیسے خو زبر خو، خو کو موٹا پڑھیں گے، تو کو بھی موٹا پڑھیں گے، تو زیر یا تی، خوتی، خوتی۔ یا مدہ، اب دیکھیں حمزہ بیچ میں آ گیا، حمزہ زبر ا، تو اس کو ہم 4 حرکات لمبا کر لیں گے، خوتی ا، تا پیش تو، خوتی اتو، ہا الٹا پیش ہو، خوتی اتو ہو، خوتی اتو ہو۔ سین پیش واو، سو، واو مدہ، جزم والی واو پیچھے پیش، 2 حرکات لمبا کریں گے، لیکن آگے کیا ہے حمزہ، 4 حرکات لمبا ہو جائے گا، حمزہ زیر ای، سو ای، سو ای۔ یہاں تک ہم آج کا لیسن رکھیں گے، اس کے بعد ہم آگے دوسری مدات ہیں۔ ہم نے لمبا کس کو کرنا ہے؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یا کھڑی حرکات، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اور کوئی حرف لمبا ہم نے قرآن میں نہیں کرنا۔ قرآن مجید میں جب بھی ہم لمبا کریں گے انہی تینوں کو کریں گے۔ اب دیکھیں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف مدہ کی کیا نشانی ہے؟ خالی الف پیچھے زبر ہو تو 2 حرکات لمبا کریں گے، اس کا نام الف مدہ ہے۔ یا مدہ جو ہے، یا جزم والی پیچھے کسی بھی حرف پہ زیر تو یا مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے۔ جزم والی واو پیچھے پیش واو مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے۔ لیکن واو مدہ کے آگے حمزہ آ جائے، یا مدہ کے آگے حمزہ آ جائے، یا الف مدہ کے آگے حمزہ آ جائے تو ہم ان کو 4 حرکات لمبا کر لیں گے۔ عطاءً غثاءً نساءً اداء سواء جزاء جیء سیء یضیء بریء خطیئتہ سوء۔ امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر نہیں آیا تو بار بار آپ ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، یا پچھلی ویڈیو جو میری ہیں جو الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ اور کھڑی حرکات پہ ہیں وہ ضرور دیکھیں۔ آپ پچھلی جب اگر آپ کو سمجھ نہ آئی تو آپ نے لازمی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کی ویڈیوز دیکھنی ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ 2 حرکات لمبے ہوئے تھے۔ اور بس یہ تو بہت ہی آسان ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، الف مدہ کے آگے حمزہ دیکھنا ہے، یا مدہ کے آگے حمزہ، اور واو مدہ کے آگے حمزہ، تو ہم نے 4 حرکات لمبا کر لینا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ بس کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت اچھا تجوید سے قرآن پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔